اونچی صلوات پڑھ رہے ہیں، تھوڑی آہستہ صلوات پڑھیں۔ ایک مرتبہ پھر عظمت محمد و آل محمد پہ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے کہ مالک ہمارا اپنی بارگاہ میں آنا قبول فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہماری حاجات کو روا فرمائے، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت کے نور کو منور فرمائے، قبر کی پہلی رات ہمیں سیدہ کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، تمام حاضرین کی حاجات کو پورا فرمائے۔ پہلی اور آخری التجا یہی ہے کہ مہدی دوران فرزند زہرا حضرت بقیت اللہ الاعظم کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام حاجات کی برابری کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ یہ جوان یہ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، خالق کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر۔ ابھی جو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں بابا ہاتھ کھولتے ہوئے نعرہ تکبیر، الحمدللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مل کے بآواز بلند صلوات۔ تمام تعریفیں ہیں اس خالق کے کون و مکان کے لیے جس کریم رب نے ہمیں اپنی عظیم ترین مخلوق بنا کر ہم پہ احسان فرمایا ہے، اور ایسی مخلوق کہ جس کا تذکرہ خود کریم رب اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، میں نے تجھے اتنا حسین بنایا جتنا کسی مخلوق کو نہیں بنایا۔ اے انسان، میں نے تیرے تخلیق میں کسی بھی قسم کا عیب نہیں چھوڑا۔ آنکھیں جہاں رکھنی چاہیے تھی وہی رکھی ہیں، کان جہاں ہونے چاہیے تھے وہی ہیں، زبان جہاں ہونی چاہیے تھی وہی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مجلس میں اٹھ کے کھڑا ہو اور یہ کہے کہ قبلہ نہیں، اگر منہ یہاں نہیں ادھر ہوتا، تو پھر وہ بندہ ان بچوں کے کارٹون دیکھ لے جو بچے کارٹون دیکھتے ہیں، کسی کا ناک کدھر ہوتا ہے، کسی کا منہ کدھر ہوتا ہے،
چیزیں دکھاتے ہیں بچوں کو، لیکن خالق فرماتا ہے میں تیرا وہ رب ہوں جس نے اس بھری کائنات میں کسی بندے کی ہاتھ کی انگلیوں کے ان پھوروں کو بھی برابر نہیں بنایا۔ آپ اپنا تعارف جب بھی کسی کنٹری میں جاتے ہیں، کسی ملک میں جاتے ہیں پاسپورٹ پہ ویزا لینے، تو پھر آپ کے فنگر پرنٹس وہ کیے جاتے ہیں سکین۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا بیٹے کے فنگر پرنٹ باپ سے ملتے ہیں؟ کیا باپ کے فنگر پرنٹس بیٹے سے نہیں ملتے؟ تو کتنا عظیم خالق ہے جس نے 5 انگلیوں میں بھی فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں بنائے۔ تو بتا کیا کوئی ایسا ہے جو ایسا انسان خلق کر سکے جس کی آنکھیں ہوں سکین کر لی جائیں، ہاتھ ہوں سکین کر لیے جائیں؟ خالق فرماتا ہے یہ ساری چیزیں تو دنیا سکین کر سکتی ہے، لیکن جس کے دل میں علی ہو وہ فقط رب سکین کر سکتا ہے۔ ساری چیزیں تو یہ انسان سکین کر سکتا ہے۔ یہ جو ظاہری دل ہے آج اس کی بیماری کو ریسرچ کر لیا جاتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ مل کے صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بابا۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ تو ایسا نہیں کرنا بھی توجہ کیجئے گا، آج میں نے ایک عجیب موضوع کی جانب لے کے جانا ہے۔ اللہ نے ہماری ہدایت کیسے کی؟ یہ جو 3-4 دن گفتگو تھی وہ ایک توحیدی گفتگو تھی، انسان کے دل کو دہلانے والی، انسان کے دل کو مجلس تک پہنچانے والی اور فرش اعلیٰ پہ بٹھا کے اسے توبہ کرانے والی اور وقت کے امام کی معرفت کرانے والی۔ لیکن وقت کے امام کی معرفت کی بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ بات آج شروع ہوگی۔ توجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کی جو ہدایت کا سلسلہ کیا وہ یہی فرمایا کہ یہ جو انسان ہے نا کس حد تک پہنچ سکتا ہے رب جانتا تھا۔ آج دل میں بیماری ہو جائے، دل میں سوراخ ہو جائے، وہ سکینر مشین لگائی جاتی ہے، سکینر مشین کے ذریعے بندہ دیکھ لیتا ہے فلاں بیماری ہے، فلاں معدہ خراب ہو گیا، یہاں جو ہے اس کا جو پتا ہے وہ خراب ہو گیا، گردے خراب ہو گئے ہیں، کسی کو کچھ مسئلہ ہے، کسی کو کچھ مسئلہ ہے، لیکن منافقت کا مسئلہ وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جو ہے جو منافقت کا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کہتا ہے یا وہ علی جانتا ہے یا وہ علی کا رب جانتا ہے۔ اور اگر دل میں علی مولا کی محبت ہے وہ بھی رب جانتا ہے، اگر علی سے بغض ہے وہ بھی رب جانتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے دنیا میں کسی کے لیے کوئی بھی چیز نہیں رکھی، فقط یہ کہ اس کے دل کو دل سے جلاتا ہے۔ اللہ نے تجھے اور مجھے ایسا ہاتھی عطا کیا ہے جس کا معاملہ اللہ نے خود کیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جس سارا ہدایت کا اہتمام تھا، آدم کو ہاتھی بنانے کے لیے بھی اللہ نے ایک خاص اہتمام کیا، کیونکہ پہلا ہادی تھا۔ توجہ کیجئے گا کہ منوں پہ، کیونکہ پہلا ہادی تھا، پہلا نبی بن رہا تھا، پہلا انسان بن رہا تھا، اور وہ پہلا جس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ یہ میں پیغمبر کی بات نہیں کر رہا، یہ میں آدم کی بات کر رہا۔ وہ تو تب بھی تھے جب تب بھی نہ تھا، ان کی بات نہیں کر رہا۔ حضرت آدم کو جب اللہ نے ایک خاص اہتمام کے ساتھ تخلیق کرنا چاہا، پہلے آدم کے خمیر کو گوندا گیا، گوندنے کے بعد ایک خاکہ جس طرح انسان کا پتلا ہے وہ بنایا گیا۔ کئی ہزار سال تک شیطان اس لمحے اور منظر کو دیکھتا رہا، یہ کون سی چیز ہے جو زمین پہ پڑی ہے اور پڑی ہی پڑی ہے۔ 4000 سال تک شیطان دیکھتا رہا، لیکن وہ دیکھ کے گزر جاتا تھا۔ خالق نے فرمایا وَنَفَخْتُ
فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ اب میں نے آدم میں روح پھونک دی ہے تو سب کے سب سجدہ کرو، سب کے سب سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکہ، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ خالق کی آواز آئی، سب نے کیا ہے، تو نے کیوں نہیں کیا؟ کہا میں اس سے افضل ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، لہذا افضل میں ہوں۔ خالق کی آواز آئی، کیا تو بھی ان افضلوں میں شامل ہونا چاہتا ہے جنہیں میں نے سجدے کا حکم نہیں دیا؟ استکبرت من العالین، کیا تو عالین میں ہو گیا؟ کہا نہیں مالک، بس میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ شیطان نے دیکھا تھا یہ مٹی پہ پڑا ہے اور پڑا ہے اور پڑا ہے، اتنے سال تک تو اس کی کوئی بھوکت نہیں تھی۔ آج اللہ کہتا ہے میں نے روح پھونک دی ہے۔ یہ کون سا ایسا نور ہے جو آدم میں منتقل ہوا؟ خالق کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اے میرے ملائکہ اب اس کے سامنے سجدہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آدم کو وہ سکھا دیا تھا جو ملائکہ بھی نہیں جانتے تھے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، علم آدم الاسماء، کہ آدم کو اسماء سکھائے گئے۔ میں جس چیز کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں، یہ سارا اتنا خاص اہتمام میرے کریم رب نے بجا لایا۔ ایک یہ اہتمام فقط آدم کے لیے ہوا اور دوسرا اہتمام علی کے لیے ہوا۔ توجہ کیجئے گا، یہ ایک اہتمام نبی کے لیے ہوا اور دوسرا اہتمام علی کے لیے ہوا۔ آدم کو بھی خاص انداز سے تخلیق کیا، علی کو بھی خاص انداز سے بلوایا۔ توجہ کیجئے گا، علی کو بھی خاص انداز سے بلوایا۔ عیسیٰ جو مریم جو عیسیٰ جو ہے مریم کے بیٹے تھے، مریم مقدس تھی جنہیں طاہر و مطہر اللہ کہتا تھا، لیکن بیت المقدس سے نکال کے کہا گیا اے عیسیٰ کی ماں، عیسیٰ روح اللہ ہے، نبی بھی ہے، لیکن اتنی وقت نہیں کہ وہ خالق کے گھر میں دنیا میں آئے۔ تو پھر اللہ نے علی کے لیے اہتمام ایسا کیا کہ علی کی مادر کو بلایا، کہا کہ تم وہاں نہیں اس گھر میں آؤ جس گھر میں علی نے آنا۔ اچھا میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا یہ جتنے ابھی چہرے میں کچھ دیکھ رہا ہوں تو ان چہروں کو دیکھتے ہوئے علی کی مادر کے لیے اللہ نے کیسا خاص اہتمام کیا تھا؟ گھر سے بلوایا، عاطف سے آواز آئی اس گھر کو چھوڑو، تم بیت اللہ میں آؤ۔ مالک اللہ، اتنی محبت ہے علی نال۔ توجہ کیجئے گا کیوں نہ پہ آ گئی مادر علی، طواف کر رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے سنا کہ علی کی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہا اللہم انی آمنت بک و بنبیک و برسولک، توجہ ہے، و بعلیک و ما فی بطنی، میرا اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، اس پہ بھی ایمان رکھتی ہوں جو میرے بطن میں ہے، تجھے علی کا واسطہ ہے میری مشکل کشائی کر۔ کہا ہوا کیا؟ ابھی دعا کے لفظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ اچانک دیوار پھٹی اور پھر پھٹی اور پھر در بنا۔ حیدر کرار کی ماں اندر گئی، مرد پیچھے ہٹے۔ توجہ کیجئے گا دونوں پہ، میں نے یہی جملہ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو، تو جو سمجھ رہے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوں، تمہارا چپ کرنا تمہارا اپنا مقدر ہے، کیونکہ علی بھی کوئی سنتا ہے۔ یہی جملہ میں نے ایک آج پڑھا ہے، آج ہی معمولی میں، یہ ایک جملہ کہ مرد پیچھے ہٹے اور مستور جو حیدر کی ماں تھی وہ اندر گئی۔ تو میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں
یہ جہاں شامیانے لگے ہوں اور لگے ہونے کے بعد ان میں وہ بانس جو ہوتے ہیں وہ لگے ہوں، آندھی آ جائے اور بندے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے۔ اچھا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ تو ہم جاتے ہیں حضرت خندق کے میدان میں اور خیبر کے میدان میں، پیغمبر نے 39 دن تک لڑتے رہے تھے۔ لڑنے کے بعد 40واں دن آیا، پیغمبر نے کہا لَأُوتِيَنَّكَ رَأْيَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم مرد کو دوں گا، کل میں علم مرد کو دوں گا، کل میں علم مرد کو دوں گا۔ یا رسول اللہ جو پہلے جاتے رہے کیا وہ مرد نہیں تھے؟ آپ کو بھی میرے ساتھ بولنا پڑے گا۔ میں چپ کر کے کوئی قبرستان میں نہیں پڑھتا بیٹھا، علی آلہ دے وچ پڑھتا بیٹھا۔ اچھا سریکی ڈھیر سمجھ آتی ہے تو پھر مجھے کہنے میں سریکی میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا میں کر۔ پیغمبر نے فرمایا میں کل علم مرد کو دوں گا۔ یا رسول اللہ جو 39 دن جاتے رہے کیا وہ مرد نہیں تھے؟ کہا جو میدان سے بھاگے وہ ظاہراً تو مرد ہوتا ہے، کردار میں اور ہوتا ہے۔ اچھا جی اب دیکھیں نا، وہاں مکے میں بھی کچھ مرد تھے جو دیوار پھٹنے پہ ڈر کے ہٹے، لیکن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نے کرار کی ماں کو دیکھا، جو مرد کی ماں تھی وہ اندر جانے لگی، عرب کے بدو ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے، دیوار نے ڈر بنایا، حیدر کرار کی ماں اندر گئی، علی دنیا میں آئے۔ اچھا پوچھتے ہیں مالک اللہ یہ دیوار جو در بڑھانا دا کیڑی لوڑ ہے، جبکہ چابی تو اسی خاندان کے پاس تھی، یہ کھولنے والے تالا لگانے والے امام بارگاہ میں بھی کچھ ہوتے ہیں نا، اگر امام بارگاہ کے اپنے بندے تالا کھول کے اندر آئے تو یہ اور بات ہے، دیوار پھٹے در بنے بندہ اندر آئے یہ اور بات ہے۔ تو فرماتے ہیں اب ہوا کیا؟ یا میرا اللہ مجھے بتا تو صحیح یہ تو نے خاص اہتمام کیوں کیا؟ ہاں چلو در بنا دیا تھا، واپس اس دروازے سے نکالتا، تو واپس بھی اسی طرح 3 دن کے بعد جب حیدر کی ماں آنے لگی تو پھر دوبارہ دیوار پھٹی اور پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہاں دیوار پھٹی لوگوں کے دل پھٹے۔ اگلے مقام پہ چلو۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر حیدر کی ماں 3 دنوں کے بعد علی مولا کو لے کے آئی تو خالی کی آواز آئے گی، یہ شاید کوئی عرب کا بدو یہ کہتا کہ جی چابی ان کے پاس تھی، دیوار تو اچانک پھٹی تھی، لیکن اللہ نے دوبارہ اسی دیوار کے ذریعے واپس نکال کے بتایا نہ کوئی عام ماں ہے نہ کوئی عام بیٹا ہے، جس کے لیے میں نے اتنا اہتمام کیا ہے، اگر کسی کے دل میں بغض علی ہے تو پھر منہ موڑ کے نہ پڑھے ادھر نماز۔ اللہ نے عالی کا اہتمام کیا۔ اب عرب کے بدو میں ایک رواج ہوتا تھا، کون سا رواج؟ کہ وہ بچوں کو چیک کرتے تھے، بڑا عجیب نظام ہے۔ ابو جہل جو پیغمبر کا چچا تو جو ہے جانتے ہو، اس نے علی مولا جب آئے نا پہلا کام تو یہ ہوا بچے کو یہ جو کپڑا ہے نا کپڑا
بچے کو باندھا جاتا ہے تاکہ وہ آسمانی خلائی مخلوقوں سے ڈرے نہیں، سکون سے سویا پڑا رہے۔ حیدر کی ماں نے وہ کپڑا باندھا، علی نے انگڑائی لی، کپڑا ٹوٹ گیا۔ دوسری بار باندھا، پھر کپڑا ٹوٹ گیا۔ تیسری بار باندھا، کپڑے کا ٹوٹنا تھا۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے پیغمبر کی جانب دیکھا، کہا کیوں باندھتی ہو؟ کہا ڈر نہ جائے۔ کہا ساری کائنات جس سے ڈرے اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ وقت گزرا، چوتھا پانچواں دن آیا، ابو جہل اپنے ہاتھ میں سانپ لے کے آیا۔ یہ جو آپ حیدر کہتے ہیں نا، حیدر، یہ اصل میں بنا کیسے تھا؟ لفظ حیدر، وہ سانپ لے کے آیا۔ عربی میں سانپ کو حیا کہا جاتا ہے۔ کیا؟ حیا۔ دو یائیں جب اکٹھی ہو جائیں نا، جو طالب علم بیٹھتے ہیں، دو یائیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اسے خفیف کرنے کے لیے ایک یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور جو سانپ کا منہ ہوتا ہے اسے در کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ در، یہ جو دروازہ ہے نا، اس کو بھی در کہا جاتا ہے عربی میں۔ اس سانپ کو لے کے آیا ابو جہل، کہتا ہے اے محمد میں نے چیک کرنا ہے، کیونکہ اسے تو اپنے اوپر شک کرنا، پریشان تو وہ ہوتا ہے نا۔ ہاں چلے اگلے مقام پہ آئیں۔ میں نے علی کو چیک کرنا، دستور کیا تھا؟ جسے سانپ ڈس لے گا وہ اپنا نہیں ہے۔ اگلی بات آپ کو سمجھ لیجیے۔ اچھا، جسے سانپ چھوڑ دے وہ اپنا ہے۔ اب یہ اپنا اور غیر کا چیک کرنے کے لیے لے کے آیا سانپ۔ سانپ آیا علی کے قریب، اس اژدہا نے اپنا منہ کھولا، علی نے دونوں انگلیوں سے پکڑ کے، یہ علی 3 4 5 دن کا علی ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں، کوئی اتنا بڑا نہیں، اور خیبر تو دور دی گل ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا نہیں۔ 4 5 دنوں کے علی نے ایسے اس سانپ کے منہ میں انگلیاں ڈال کے چیر کے رکھ دیا۔ ابو جہل پریشان ہوا کہ اب کیسے پہچانیں گے؟ پیغمبر نے دیکھ کے کہا اب جس نے سانپ کو مارا ہے اس کا نام بچوں کے سامنے لیا جائے گا، اگر خوش ہو جائیں گے تو یہ ہوگا اپنا۔ اگر ہو جائیں گے خوش، مسکراہٹ ہے۔ میں یہ کیوں کہنا چاہ رہا ہوں، ذکر حیدر تو ہمیں خوب مزہ دیتا ہے، ذکر حیدر تو ہمیں خوب مزہ دیتا ہے، یہ تو ہر ایک کی ماں کا کردار بتا دیتا ہے، کچھ چہرے ہلتے ہیں کچھ اتر ہی جاتے ہیں، یہ اسم ہے ہی ایسا جو نسلوں کا بتا دیتا۔ آج جاتے ہو 3 دنوں کے بعد چلی میرے ساتھ ہم مزاج ہوئے۔ میں آج جب آیا تو میں شاہ صاحب کو دکھا رہا تھا، شاہ صاحب میں 3 جگہوں پہ مرکزی امام بارگاہوں پہ وہ پڑھ رہا ہوں، تو 3 جگہوں پہ میں نے کبھی بندے ایک کو بھی یہ فرش یہ عزا پہ بیٹھ کے سننے نہیں دیا۔ عرش پہ جا کے مجلس حسین کو سنا جاتا ہے، ذکر علی کو سنا جاتا ہے، تو یہ بندے پتہ نہیں چپ کر کے کیوں بیٹھتے ہیں۔ آج ان کے دلوں میں علی کی گرمی محسوس ہو رہی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے آج یہاں بھی عرش کی معراج ہو۔ تو ہوا کیا، اب یہاں وہ سانپ تو جس کا ڈر تو ختم ہو گیا تھا، تو اس کے بعد اب معاملہ آیا کہ امامت کا سلسلہ چلا کہاں سے تھا۔ توجہ ہے؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ دیہاتی علاقوں میں اگر کسی آم کا پیڑ خراب ہو رہا ہو یا ختم ہو رہا ہو، اس کی پیوند کاری کی جاتی ہے۔ وہ
نئی قسم کا آم اس کے ساتھ وہ لگا کے اسے لگایا جاتا ہے تاکہ اس سے ایک سلسلہ چلے اور وہ ختم نہ ہو، وہ آباد رہے۔ اللہ نے نبوت کا ایک سلسلہ چلایا اور چلانے کے بعد جب اختتام کو پہنچا، اللہ نے اسی نبوت کے ساتھ پیوند کاری کرنے کے لیے علی کے امامت کے پودے کو ساتھ لگایا، کہا اس کے پیچھے چلتے جانا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ مالک اللہ زرارہ نے پوچھا مولا اتنی ساری آپ نے مثالیں دے دی، مجھے بتائیں تو صحیح اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ مولا نے فرمایا اول نماز، دوسرا روزہ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا حج، پانچواں ولایت علی۔ زرارہ جو تھا، علی کا محب جو تھا، کہتے مولا ان میں سے افضل کیا؟ امام نے فرمایا لِأَنَّهَا افضل ولایت علی ابن ابی طالب، ان سب سے بڑھ کر میرے جد علی کی ولایت افضل ہے۔ کہتے ہیں مولا وہ کیوں؟ کہا اگر بندہ نماز پڑھے اور دل میں علی نہ ہو، اللہ نمازیں منہ پہ مار دیتا۔ دل میں علی اور اہل بیت کی محبت واجب ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کوئی گزارا نہیں ہے۔ حافظ شریعت وادی ہمارے برادران کے بہت بڑے عالم دین ہیں، لاہور کے بہت بڑے مفسر ہیں، حافظ شریعت وادی۔ انہوں نے لکھا قرآن کی آیت ہے اِذْ وُقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محشر کا میدان ہوگا اور بندہ اپنے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں چیک کروا کے جانے لگے گا اور آدھے راستے میں پہنچے گا، آواز آئے گی اِذْ وُقِفُوهُمْ، اسے ٹھہراؤ ابھی سوال کرنا ہے، اسے ٹھہراؤ ابھی سوال کرنا ہے۔ پوچھا گیا مولا بتائیں سوال کس چیز کا ہوگا؟ کہا نعمت عظمیٰ کا۔ کہا کیا یہ ساری نعمتیں نہیں تھی؟ نماز نعمت نہیں تھی، روزہ نعمت نہیں تھا، حج نعمت نہیں تھا؟ کہاں نعمت تھی، چھوٹی تھی۔ علی کی ولایت افضل ہے کیونکہ اللہ کہے گا بتا علی کو مانتا تھا۔ بتا علی کو مانتا تھا۔ اچھا علی آئے کیسے؟ توجہ ہے نا، ہر پہلو کو دیکھیے گا۔ یہ ہاتھی اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا تھا، چاہے وہ نبیوں کے ذریعے کرے چاہے وہ اماموں کے ذریعے کرے، خدا کا نور پورا ہو کے رہنا ہے، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے، چاہے وہ ہاتھیوں کے ذریعے کرے چاہے وہ کسی کے ذریعے کرے، چاہے وہ اسداروں کے ذریعے کرے، یہ خدا کا اپنا ایک انتظام ہے، نظام ہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں خدا کا نظام رہے گا۔ اللہ نے یہ سارا ایک سلسلہ چلا، مجھے میرے ساتھ چل رہے ہیں نا، سانسیں میرے ساتھ سفر کر رہی ہیں نا، تو اللہ نے ہدایت کا سلسلہ چلانے کے لیے یہ سارے تحفے دینے شروع کیے۔ آخر میں جو ولایت کا تحفہ دیا تھا، یہ زرارہ نے پوچھا مولا افضل ان میں سے کیا ہے؟ کہا علی کی ولایت افضل ہے۔ تو مولا سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ اگر اتنی بھی عظمت تھی ولایت علی تو پہلے کیوں نہیں دیا؟ تو کہہ دیتا پہلے علی، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ۔ فرمایا نہیں، جو یہ سارے تحفے اللہ نے دیے نا یہ سارے چھوٹے تحفے تھے۔ یہ آدم آئے چھوٹے تحفے تھے، نوح آئے چھوٹا تحفہ تھا، ابراہیم آئے چھوٹا تحفہ تھا۔ او مالک اللہ پھر بڑا تحفہ کس طرح ہے؟ فرمایا میں نے یہ ولایت کا پرچم آدم جیسا بلند کیا، توجہ کیجئے گا، آدم نے شیش کو دیا، شیش نے انوش کو دیا، انوش نے کینان کو دیا، کینان نے مہلائیل کو دیا، مہلائیل نے الوارث کو دیا، الوارث نے اخنوخ کو دیا، اخنوخ نے موتوشرے کو دیا، موتوشرے نے مالک کو دیا، مالک نے نوح کو دیا، نوح نے سام کو دیا، سام نے ارفاشد کو دیا، ارفاشد نے ہود کو دیا۔ ادھر مجلس میں
نام پہ دینے پہ کنجوسی نہ کیا کرے. جس کا حساب حسین نے لینا ہے وہ بندہ حسین کے سامنے کنجوسی نہ کیا کرے. چلے میں ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے, وقت تو ویسے میرا ختم ہوا جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ کی سماع خراشی تھوڑی سی دیر کے لیے کروں گا. وہ آپ جب تک یہ اپنا اہتمام کریں, مل کے سلامت پڑھ کے باؤ دینا. ایک مرتبہ پھر بھی اچھا. ویسے لوگوں کو ساتھ شامل کرتے کرتے وقت گزر جاتا ہے اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا ہوتا کہ کسی بندے کا ایک منٹ بھی ضائع ہو, ایک منٹ بھی ضائع ہو, کیونکہ ہمیں آگے بھی جانا ہوتا ہے. یہاں سے اترتے ہی ٹھیک 10 سے 15 منٹ کے بعد قرآن شریف پڑھنا ہوتا ہے. تو آپ تو ایک منٹ, آپ تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ سننے کے بعد چپ کر کے چلے جاتے ہیں. ہم غریبوں سے پوچھا کریں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. بہرحال اللہ آپ کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے. سلسلہ ہے نا, تو میں نے آج بھی معمولی میں کہا کہ کوئی بندہ نہ اٹھے, لیکن یہاں ایک سسٹم ہے وہ چلائیں. یہاں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ سید ہیں اور سید ان کے سامنے ہماری مجال ہی نہیں ہے, ہم ان کی جوتی کی خاک کے برابر ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا تعلق زہرا سے ہے, سیدہ سے ہے. سیدہ کا احترام ہر بندے پہ واجب ہے. تو بہرحال میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے معمولی میں کہا کہ کوئی بندہ مجلس حسین کے لیے چندہ اکٹھا نہ کرے, کیونکہ جس کی مجلس ہے وہ خود دینے آ جاتی ہے. تاجر حسین تھا, یہ بندے اٹھ کے کھڑے ہوں اور بندہ ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر اسے دیا 10 روپے 20 روپے. یہ کوئی فقیروں کی جگہ نہیں ہے, یہاں تو سخیوں کا در ہے, کریموں کا در ہے. کریموں کے دروں کے لیے کنجوسی نہ کیجیے. جب بندہ جو دینا چاہے وہ خود دے دے, کیونکہ حساب بھی حسین نے دینا. تو ایک تاجر حسین تھا جس کے لیے میں نے یہ سارا تمہید باندھی. ایک تاجر حسین تھا, وہ اس طرح غریب حسین کے ساتھ تجارت کرتا تھا کہ جب بھی کوئی اس کے پاس مولا حسین کے نام کا مانگنے آتا تھا تو وہ بلینک چیک اس کے سامنے رکھ دیتا تھا. کہتا تھا مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا تمہیں چاہیے لے لو, جتنا تمہیں ضرورت ہے لے لو. بندے کہتے تھے قبلہ ہمیں تو 5 ملین 6 ملین 10 ملین چاہیے. کہا نہیں, جتنا تمہارے 4 5 سال 7 سال کے لیے گزارا ہو جائے وہ میرے اس بلینک چیک میں لکھ لو, مجھے دکھاؤ نہیں, دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تم نے جس کے نام کا مانگا ہے اسی کے وسیلے سے تو ہمیں رزق ملتا. کہا وہ بندہ دنیا سے چلا گیا. 4 5 10 سال کے بعد جب ایک عالم دین نے اسے خواب میں دیکھا, کیا دیکھتا ہے کہ وہ باغات میں موجود ہے, جنت کے باغات. کہا تم یہاں کیسے؟ کہا یہ مجھے اس کا ثمر ملا ہے جو دنیا میں بغیر دیکھے دیتا تھا. کہا وہ کس طرح؟ کہا اس طرح کہ جب قبر میں مجھے اتارا گیا, منکر نکیر میری فائل لے کے آئے, ابھی فائل کھولی نہیں تھی کہ حسین آ گئے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا غریب حسین نے کہا کہ اس کی فائل کھول کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. منکر نکیر کہتے تھے مولا وجہ کیا ہے؟ کہا جب یہ میرے نام پہ دیتا تھا دیکھتا نہیں تھا میں کتنا دے رہا ہوں, آج میں حسین بھی اسے بھی دیکھے لینے آیا ہوں. جو ہو گیا سو ہو گیا, اب یہ ہمارا ہے, اسے ہمیں دے دو. تو اسی لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ خود, کیونکہ ماہ محرم ہے, ماہ عزاق ہیں اور یہ ایام عزا ہیں, تو بندہ جس طرح آنسو قیمتی لے کے آتا ہے اپنی بخشش کے لیے, یہ جو ہمیں حسین پہ خرچ کرنا ہے یہ بھی بخشش کے لیے ہوگا. باؤ جتنی عزادار رونے کے لیے آئے بیٹھے, باقی 6 دنوں کا مہمان رہ گئے. زیادہ کلا آج ہر بندے کی محنت کروں گا, کوئی بندہ امیر بن کے نہ بیٹھے,
کیونکہ میں نے بھی ایک امیر کی مصیبت پڑھنی ہے. جس امیر کی میں مصیبت پڑھنے لگا ہوں نا، یہ دامن پھیلاؤ، قسم خدا کی اس منبر کے عزت کی قسم ہے. 9ویں مولا کا فرمان ہے یا 8ویں مولا کا فرمان ہے؟ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی جوان بے گھر ہو، جس کے پاس گھر نہ ہونا، وہ امیر مسلم کی شہادت پہ گریہ کر کے گھر مانگے، اللہ آئندہ سال گھر دے گا. اس پردیسی، اس غریب، اس بے وطن کو جہاں مارا گیا تھا نا، وہ کوفہ کا شہر تھا. جتنے عزادار آئے بیٹھے ہو، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، کوئی بھی بندہ جب رونے آتا ہے نا، تمہارے آنے سے پہلے، تم تو دوڑ کے آ رہے ہوتے نا، تمہارے آنے سے پہلے وہ بیوی آئی بیٹھی ہوتی ہے، جس کا ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں رومال لیا ہوتا ہے، عزاداروں کے درمیان آ کے بیٹھ جاتی ہے، تڑپ کے کہتی ہے عزادار گھبرایا نہ کر، تیرے آنسو رائے گاہ نہیں جاتے. جب گور کی پہلی رات آتی ہے نا، میں حسین کے دکھے پہلو علی اماں یہ آنسو لے کے آتی ہوں، تڑپ کے کہتی ہوں میرا اللہ اس سے کچھ نہ کہنا، اس نے دیکھا نہیں تھا مسلم کوفہ میں غریب کیسے ہوا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اگر کسی رونا نہ آئے نا، وہ سر نیچے کر کے فقط رونے کی شکل بنا لے، بطور راضی ہو جاتی ہے. تو آزادار، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ کتنی دیر میں غریب ہوتا ہے؟ کتنی دیر میں غریب ہوتا ہے؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال لگ جاتے ہیں نا، لیکن مسلم فقط چند لمحوں میں غریب ہو گیا. 18,000 یا 80,000 دوسری روایت کے مطابق لوگوں نے خط لکھ کے مولا حسین کو کوفہ بلایا. امام حسین نے اپنی نیابت میں سفیر بنا کے بھیجا مسلم ابن عقیل کو. 3,000 لوگ مغرب کی نماز کے وقت نماز پڑھنے والے تھے، اور عشاء کی نماز میں فقط 3 بھی نہ بچے تھے. تن و تنہا مسلم گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے کبھی کوفہ کی کسی گلی میں جاتا ہے، کبھی کسی گلی میں جاتا ہے، کبھی کسی گلی میں جاتا ہے، پھر تڑپ کے کہتا ہے ہائے حسین، ہائے حسین، پھر تڑپ کے کہتے ہیں ہائے حسین. روتے روتے ایک کنیز کے گھر کے باہر بیٹھا، تبا نامی کنیز ہے، جس نے دروازہ کھولا، ایک مرتبہ دیکھا جوان بیٹھا ہے، سر نیچے کر کے گریہ کر رہا ہے. دوسری مرتبہ دیکھا بیٹھا ہے، تڑپ کے کہتے ہیں کیا تو کیوں بیٹھا ہے، اپنے گھر چلا جا. مسلم نے رونا شروع کیا. جب تیسری بار دروازہ کھول کے دیکھتی ہے پھر بیٹھا ہے. اب تبا دیکھ کے کہتی ہے تو گھر کیوں نہیں جاتا. مسلم ابن عقیل کی آواز آئی گھر تو وہ جائے جس کا اپنا کوئی گھر ہو، میں تو پردیسی ہوں. کہا کون ہو؟ کہا میں حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل. تبا قدموں پہ گر گئی، ہاتھ رکھ کے کہتی تھی مولا میرے گھر کے